السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں انمول موتی کی سیکنڈ سٹوری۔ حیثیت بائے عریشہ عقیل۔ الماری سے نیچے بہت سے کپڑے گرے ہوئے تھے۔ وہ جلد بازی میں کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ مشل، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ الماری کی دوسری جانب سے اسے آواز آئی۔ عائزہ میری پیاری بہن، مجھے وہ گولڈن والا سوٹ نہیں مل رہا، کیا کروں؟ اس نے پریشانی میں کہا۔ کپڑوں کو گوبر کی طرح رکھو گی تو یہی حال ہوگا، عائزہ نے تڑاک کر کے جواب دیا۔ حد ہو گئی ہے، میرے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کچھ پہننے کے لیے ہی نہیں مل رہا۔ اف، کیا کروں؟ بس دعا کرو آج بات فائنل ہو جائے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکے میں جو تم پاگل ہی ہوتی جا رہی ہو؟ عائزہ نے تجسس والے انداز میں پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور یہ کپڑے الماری میں رکھو۔ مشل اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ پھر بھی بتاؤ نا، عائزہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بتاؤں؟ مشل نے بالوں کی پونی ٹیل کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ۔ پیسہ۔ کیا پیسہ؟ یعنی واقعی تمہارے پاس کون سی کمی ہے پیسے کی؟ کمی تو ہے، جو سب کچھ میں کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے۔ ناشکری، عائزہ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مشل نے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لالچی، خود غرض۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ انتہائی بدتمیز یہ تم نے میرا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیونکہ یہ میرے اوپر بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ وہی تم پر کس وقت ہوئی؟ کوئی بہت جل رہا ہے۔ خیر، مجھ پر تو ہر چیز ہی جچتی ہے، میں اتنی حسین جو ہوں۔ بس اپنے ہونٹوں کو باریک کر لو، بہت موٹے ہیں، پھر واقعی تم بہت خوبصورت ہو، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوبصورت ہونٹ وہ نہیں ہوتے جو باریک ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو مسکرانے والے ہوتے ہیں۔ خیر، تم نہیں سمجھو گی۔ مشل، کہاں ہو؟ ادھر امی کمرے میں ہوں، اس نے آواز لگائی۔ تیار ہو گئی ہو؟ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی تیار ہوں۔ آ گئے کیا وہ لوگ؟ ہاں، تم بھی بس آ جاؤ۔ جی آ گئی۔ وہ دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ لاہور کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ بارش رکنے کے بعد ہوا چل رہی تھی اور دھوپ بھی آ رہی تھی۔ سورج سے دھوپ گرتی ہوئی سنہری آبشار کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسی سنہری آبشار میں آنے والا ایک گھر اس کا بھی تھا۔ فلسطین کے ایک ہسپتال النصر میں اسرائیل نے آج بمباری کی ہے۔ مشل ناشتہ کرتے ہوئے فون استعمال کرنے میں مصروف تھی جب اس کے سامنے سے یہ خبر گزری۔ ہسپتالوں تک کو نہیں چھوڑتے یہ ظالم۔ دیکھو ذرا، ہے بھی بچوں کا ہسپتال، اب بچوں نے کسی کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ اس کی امی نے روٹی کا نیوالا توڑتے ہوئے کہا۔ علاج تو ویسے بھی مفت ہونا چاہیے۔ اس کی نظریں فون پہ ہی تھی۔ اچھا، یہ چیزیں اٹھاؤ جلدی، پھر ہم نے تمہاری شادی کی شاپنگ کے لیے بازار بھی جانا ہے۔ امی، میں بھی چلوں؟ عائزہ جو کب سے خاموش بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً بولی۔ تم جا کر کیا کرو گی؟ تم ایک کام کرنا، پچھلے سال جو پیلی فراک بنوائی تھی وہ مائیوں پہ پہن لینا، اور وہ جو بس زیادہ اوور نہ ہو وہ فراک، ویسے بھی اب مجھے پھنستی ہے اور بیٹھا بھی نہیں جاتا اس میں، اس نے بیزاری سے کہا۔ تو کیا ہوا، تم میری شادی پہ مت بیٹھنا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امیر گھر میں رشتہ ہو گیا، لیکن کنجوسی دیکھیں اس کی، اس نے امی سے شکایت والے انداز میں کہا۔ اچھا بس کرو، دونوں چلو، امی نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ چائے سے گرم بھاپ نکل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا میں رکھے کپ پر جھلی نمودار ہو رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتے اڑ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کام میں بیٹھا پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سکوت کو توڑنے والی شے اس کی امی کی فون کال تھی۔ ہیلو ارحم بیٹا، کیسے ہو؟ مصروف تو نہیں تھے؟ نہیں میں ہوں مصروف، آپ بولے۔ نہیں ہوں میں مصروف، آپ بولے۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے۔ اور بتاؤ، لندن کا موسم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اچھا بیٹے، ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، انہوں نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اس نے چبھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو اب سوچ لیا نا۔ کیوں بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، آنا کب تھا تم نے؟ جی اگلے ہفتے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں شاپنگ میں بھی آسانی رہے گی، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آرام سے کر لیں گے، شادی کچھ عرصے بعد، ابھی کیا مسئلہ ہے، کر لیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا مسئلے ہوں گے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔
کمبل سے باہر منہ نکالے وہ فون استعمال کرنے میں مگن تھی جب عائزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مشل بولو، کل نکاح ہے تمہارا اور تم ہو کہ فون پہ لگی ہوئی ہو، تو کیا دیگ بناؤ جا کر، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، یہ بھی نہیں کہا میں نے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ بھنگڑے ڈالو۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی وہ مزے سے کہہ رہی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں بھنگڑے ڈالوں۔ اچھا تو اپنے لیے دعا ہی کر لو کہ اللہ تمہارے سسرالیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، شادی کے بعد اچھی خاصی لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، سسرال ہی اس چیز کا تو نام ہے۔ سوچتی ہوں تو کہتا ہے سمجھ بوجھ کا حساب ہے سسرال، سسرالی بھی اسرائیلیوں کی طرح خراب۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہوں عائزہ، دوسروں کی بیٹیوں پر جو لاتے ہیں عذاب۔ شروع ہو گئی تمہاری شعر و شاعری، کہہ دیا جو کہنا تھا، اب جاؤ یہاں سے، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ زندگی کا ڈر، اماں بننے جا رہی میڈم مووی دیکھ رہی ہے۔ اسے چڑھتا دیکھ کر عائزہ اور زور سے بولی، بس کوئی انوکھا کام نہیں ہونے جا رہا، شادی ہی ہو رہی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، ویسے ارحم بھائی سے بات ہوئی ابھی تک ایک دفعہ بھی؟ اس نے پھر تنگ کرنا چاہا۔ نہیں، بات کیوں ہونی تھی، سادگی سے جواب آیا۔ اف امی، آپ کی اس بیٹی کو اب کون سمجھائے، سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، ساری ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر آ جاتی ہے۔ کسی نے نہیں کہا تمہیں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے، خود ہی تم ایک پھپھے کٹنی ہو، فسادن کہیں کی۔ پاگل، بات تو کر لیتی، دیکھ تو لیتی کہ بات کرنے میں کیسے ہے، لیکن نہیں، محترمہ کو تو بس پیسہ، گاڑی، مہنگا گھر چاہیے۔ اب وہ تنگ نہیں کر رہی تھی، وہ واقعی فکر مند تھی۔ امی دیکھ لے، اس کی بکواس بند نہیں ہو رہی۔ اب وہ واقعی غصے میں تھی۔ اچھا، لڑنا کیوں شروع ہو گئی ہو تم دونوں، بس کرو۔ اب امی رشتہ داروں کے پاس جا رہی تھی۔ مشل، تم ہمیں چھوڑ کے لندن چلی جاؤ گی جب تمہارا پاسپورٹ بنے گا، تمہیں ہم یاد نہیں آئیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں گی، میں تو یہاں ہی رہوں گی۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی، ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ بولو۔ وہ اب بھی فون پر ہی مگن تھی۔ تمہیں پیسوں میں ایسا کیا نظر آتا ہے، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مشل نے فون بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اس دنیا میں حیثیت پر کبھی قربانی نہیں دی جاتی، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور کوئی اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں آپ کا ساتھ نبھانے والی واحد چیز آپ کی تنخواہ ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اہل علم کی سنی جاتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کس کی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ کس کی؟ جو دولت والے ہوتے ہیں ان کی، پھر چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہے ہو۔ اچھا، پھر جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں؟ لیکن اپنے حالات بدلنے کے لیے محنت کرنا کوئی غلط بات نہیں۔ وہ ٹی پنک لہنگا پہنے دوپٹہ سر سیٹ کرتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی آج میری شادی ہو جائے گی؟ اور اگر عائزہ کی بات ٹھیک نکلی تو؟ اگر مجھے بھی ٹاکسک سسرال والے ملے تو؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نہیں مشل، کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ اور اگر ہوا تو میں لندن چلی جاؤں گی، اس کے ذہن نے حل پیش کیا۔ اسٹیج پہ سجی بیٹھی ہوئی وہ بظاہر بہت خوبصورت، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ دل خوف اور وسوسوں سے گھرا ہوا تھا، ذہن مسئلوں کا حل پیش کر رہا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل ایک الجھن میں گھرا ہوا تھا، ایک خوف، ایک مایوسی، ایک رنج اور تھوڑی سی امید۔ اس کی ذہنی کیفیت بھی ویسی ہی تھی جیسی شادی کے وقت اکثر لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی طرف خوشی سے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ اس کی کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی کارنامہ ہو کہ اس پر شادی کا لیبل لگنے جا رہا تھا۔ مشرقی معاشرہ بھی عجیب ہی ہوتا ہے، یہاں اپنی چھوٹی سی چیز بھی دی جائے تو یہ دوسرے پر احسان ہوتا ہے، لیکن کوئی آپ کی بیٹی لے لے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ اس نے ہال کی رونق کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ صبح الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ یہ اس کی شادی کے بعد دوسرا ہفتہ تھا۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے تھے۔ ارحم کے گھر والے زیادہ ٹاکسک بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی گھوم پھر کر واپس آئی تھی۔ آج ارحم لندن واپس جا رہا تھا، یہ سوچ کر اس کا دل کچھ دیر کے لیے اداس ہوا تھا۔ واپسی کب کی ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مری تو جا نہیں رہا ہوں کہ 2 دن بعد واپس آ جاؤں، اس نے ہنستے ہوئے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں بھی مری نہیں جا رہی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم
تمہارے ساتھ رہنے کے لیے میں بھی مری نہیں جا رہی اس نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کہہ کر وہ پھر ہنسنے لگی۔ ہنسنا تھا؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ دانت صاف کیے ہیں تو ہنس لو، اس نے جوابی وار کیا۔ جب پاسپورٹ بن جائے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ اب دیکھ لیں گے، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ اس نے ماتھے پہ گرتے بالوں کو اوپر کیا اور ہاتھوں سے بال ٹھیک کرنے لگا۔ وہ مجھے کچھ بتانا تھا تمہیں، مشل کی طرف مڑتے ہوئے اس نے اس کی توجہ لینا چاہی۔ ہاں بولو، ایک بات کہنی تھی، اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو کہو، وعدہ کرو تم کسی سے نہیں کہو گی۔ نہیں کہوں گی، بات یہ ہے کہ تم… ہاں بولو۔ گٹکا کیوں پھنس گیا ہے تمہارے منہ میں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میری دوسری بیوی ہو، اس نے بے جھجک ایک سانس میں کہہ دیا۔ 1 سال بعد۔ مشل، بیٹا کہاں ہو؟ ارحم کی امی نے اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ یہاں کمرے میں۔ بیٹا کھانا بنوا لیا ہے؟ جی تیار ہے، اس نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی موجودگی میں ہی بنوایا تھا نا؟ ارحم نے آنا ہے آج، بتا تو ہے تمہیں چائنیز کا کتنا شوق ہے اسے۔ میں نے خود ہی بنوایا تھا، آپ فکر نہ کریں، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رات کھانے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ اسے موویز کا بہت شوق تھا۔ ارحم نے کمرے میں آتے ہی ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ بدتمیز، اس نے غصے میں کہا۔ بندہ تھوڑی تو عزت کر لیتا ہے، شوہر ہو تمہارا، اس نے تنگ کرنا چاہا۔ اچھا، واہ، کیا کیریکٹر ہے، کیا کرائیٹیریا ہے عزت کا، مطلب مجھ سے پہلے تو تمہاری کوئی عزت تھی ہی نہیں؟ کیوں نہیں تھی؟ تب بھی تھی۔ اوہ ہاں، تو تم پہلے سے ہی کسی اور کے شوہر بھی تھے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ کیا ہے؟ تمہیں پیسوں میں اتنی دلچسپی کیوں ہے، اس نے سادگی سے سوال کیا۔ کسے نہیں ہوتی، اس نے جواباً سوال کیا۔ ہاں لیکن تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مطلب تم کیوں؟ پیسے ہو تو سب ہوتا ہے، عزت، خوشی، اختیار، سب کچھ، صحت، رشتے اور سکون تو نہیں ہوتا نا؟ آزادی تو ہوتی ہے نا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کی اپنی کوئی عزت نہ ہو، بلکہ لوگ آپ کی عزت اس لیے کریں کہ آپ کے پاس پیسے ہو۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کی اپنی کوئی عزت نہ ہو لیکن بیویاں عزت کریں کیونکہ آپ ان کے شوہر ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ تم ان پیسوں کا کرتی کیا ہو جو بھی میں نے تمہیں بھیجے؟ اس نے دوبارہ سنجیدہ ہونا چاہا۔ میں انہیں خرچ کر دیتی ہوں۔ کہاں؟ وہ واقعی متجسس تھا۔ خود پر، کپڑوں پر، جوتوں پر اور بھی بہت سی جگہوں پر۔ مثلاً لوگوں کے علاج کے لیے دے دیتی ہوں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ جب غریب کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کا سارا خرچہ خراب ہو جاتا ہے۔ علاج کی سہولت تو ایسی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ اوہ، اب سمجھا۔ کیا سمجھے؟ کتنے پیسے جاتے کہاں ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ کم از کم کسی ایک ہسپتال میں غریبوں کے لیے مفت علاج کروا سکوں۔ لوگوں نے مدد بھی کی، بہت کوشش کی، لیکن کیا کبھی ہو ہی نہیں سکا۔ ہمیشہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ پھر میں نے سوچا ایک چھوٹا سا اسکول کھولوں مفت پڑھائی کے لیے، لیکن ٹیچرز نہیں ملی۔ اوہ، وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، کچھ ہو ہی نہیں سکا، وہ مایوسی سے بتا رہی تھی۔ ہوتا بھی کیسے؟ تم حرام کی کمائی سے انسانوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب جڑیں ہی خراب ہو تو درخت ہرے بھرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو یہ سب تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے کیا، اس نے وضاحت دی، یا شاید وضاحت مانگی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ایک منٹ، تمہارا تو ٹریڈنگ کا کام نہیں ہے؟ وہی ہے، بس اللیگل طریقے سے کرتا ہوں، اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تم اسمگلنگ کرتے ہو، اس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نفرت، حیرت، غصہ کیا نہیں تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ کرتا تھا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ تم لندن آؤ۔ اوہ، اسے ایک دم کچھ یاد آیا تھا۔ اس کا مطلب تمہاری کوئی دوسری بیوی ہے ہی نہیں؟ ہاں، اب تک تو نہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم نے اپنا کام اچانک چھوڑ کیوں دیا؟ تم چاہتی تھی میں نہ چھوڑوں؟ اتنی محبت ہے تمہیں پیسوں سے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں بالکل، اس نے پھر تنگ کرنا چاہا۔ پوچھتی میں تم سے جب تمہارے پر کاٹے جاتے، جب تمہیں جاب کی اجازت نہ ملتی، تمہیں پیسہ کمانے سے روکا جاتا، ہاں تب پوچھتی میں تم سے۔ اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور میرے پاس سوائے ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کے کیا طریقہ بچا تھا؟ لیکن نہیں، میں تو ہوں ہی لالچی، ایسا کر کیوں رہی ہوں؟ یہ تو نہیں نہ سوچنا، ایسا کرنے پر مجبور ہوں اگر حالات بدلنا چاہوں تو۔
تو تمہیں حالات بدلنے تھے تاکہ تم غریبوں کا علاج کروا سکو؟ نہیں، مجھے حالات بدلنے تھے کیونکہ میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ہاں، اس نے مایوسی سے کہا، تو میں آج غریب اور بے یار و مددگار ہوں، کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی، وہ کیسے اتنی آسانی سے اتنا سب کچھ کہہ گیا تھا۔ میں نے تمہاری دوسری بیوی کو برداشت کر لیا تو غربت کو بھی کر ہی لوں گی۔ وہ اب ہنسنے لگی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، مل کر امیر ہوں گے۔ ہاں، تب تک اس سفر کو انجوائے کریں گے۔ وہ پرجوش تھی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ سمجھی، پیسے ضرورت ہو سکتے ہیں، سب کچھ نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ برطانیہ کے سرمایہ دارانہ نظام کا مقصد جانتی ہو کیا تھا؟ کہ پیسے کو خدا بنا دیا جائے، جس کے پاس پیسے ہوں اس کے پاس ہی سب کچھ ہو اور سب اس سے ڈرے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، پوجنے کے لیے نہیں۔ وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے اس پر کوئی انکشاف ہوا ہو، جیسے اندھیرے سے کوئی پردہ ہٹا ہو۔ ارحم خاموشی سے باہر دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ دونوں میں سے غلط کون تھا، صحیح کون؟ شاید دونوں ہی، یا شاید بس وہ خود ہی۔ مکمل صحیح اور مکمل غلط تو کوئی انسان ہوتا بھی نہیں، یہ تو محض ایک سراب ہے۔ تو یہ سیکنڈ سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے، تو اب شروع ہونی ہے تھرڈ سٹوری، جو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں فٹافٹ سے اسے شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔